عورت تھی جو فحاش بے حیا تھی، بدکارہ تھی، زناکاری میں مبتلا تھی، تو اس کے جانور زیادہ تھے، اس کو زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنے ایک آشنا کو، عاشق کو ورغلایا کہ بھائی اس اونٹنی کا کام تمام کر دو، میرے لیے بہت پریشانی۔ تو وہ آدمی تیار ہو گیا، قدار ابن سالف اس کا نام آتا ہے۔ اس نے اپنے دوسرے یار دوستوں کو تیار کر دیا اور اس نے ہمت کی، فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، یعنی اسی قدار ابن سالف کو۔ وہ آگے بڑھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے اور اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ملی، الٹیمیٹم ملا، 3 دن کا انتظار ہے، بس 3 ایام، 3 دن انتظار کرو، اس کے بعد سب پر تباہی آنے والی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا۔ کہتے ہیں اس کا جو بچہ تھا اونٹنی کا، جب انہوں نے دیکھا کہ میری ماں کو، اس نے دیکھا کہ ماں کو اس طرح مار دیا گیا، اور بھاگتا ہوا گیا اور جس چٹان سے اس کی ماں نکلی تھی اسی میں غائب ہو گیا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قمر سے شروع کر رہے۔ قمر کے معنی چاند کے آتے ہیں، اور سورت کی پہلی ہی آیت میں اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ القمر ہے۔ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ زیادہ تر قیامت کے بارے میں، قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا انکار کرنے والی قوموں پر اللہ کی طرف سے کیا عذاب آیا، کیا تباہی آئی۔ پھر ان قوموں کے مختصر واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور پھر فرعون اور قوم فرعون کے بارے میں۔ پھر آخر میں دوبارہ قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، اور یہ صورت مکمل ہو جائے گی، پھر سورۃ الرحمن ہے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ قیامت قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنے کے لیے انسان کو خلیفہ بنا کر اس دھرتی پہ بھیجا، اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نئی امت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ قیامت ہی آئے گی۔ اس اعتبار سے قیامت قریب ہے، یعنی اب اس کے بعد آنے والی نہ کوئی امت ہے نہ کوئی آنے والا نبی ہے، بس جو چیز آنے والی ہے وہ قیامت ہے۔ اب اگرچہ اس واقعے کو بیان کرنے یا اس خبر کے بیان کرنے پر 1400 سال گزر گئے اور آئندہ نہ جانے کتنے سال گزریں گے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آنے والا ہے، اب بس قیامت آئے گی۔ اس اعتبار سے قیامت قریب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خود کا اس دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی بری نہیں ہوتی ہے، قیامت کی نشانی اچھی بھی ہوتی ہے۔ یعنی قیامت کی نشانی کا ذکر آنے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہر وہ چیز جو قیامت کی نشانی ہو بری ہی ہو، ایسا نہیں۔ حضور کا خود کا اس دنیا میں بھیجا جانا یہ قیامت کی نشانی۔ حضور نے فرمایا اس طرح انگلیوں کا اشارہ کر کے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی جس طرح اس انگلی اور اس انگلی میں یہ تھوڑا سا جو فرق ہے نا، بس مجھ میں اور قیامت میں اتنی دوری ہے، اتنا فرق ہے۔ تو قیامت قریب آ گئی ہے۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا اور قیامت کی نشانی بھی۔ قدیم زمانے سے، پرانے زمانے سے لوگ یہ کہتے تھے
کہ کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں تبدیلی واقع ہو جائے؟ کتنے ہزار سال ہو گئے یہ اپنے نظام پہ چل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، پھر یہ کیسے ہوگا کہ سورج بے نور کر دیا جائے گا، چاند لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور یہ پہاڑ جو ہے نا یہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، ریت کے تودوں کی طرح ہو جائیں گے، اور یہ پوری اتنی لمبی چوڑی اوبڑ خابڑ زمین ہموار میدان کی طرح کر دی جائے گی، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور آئندہ ہونے والا ہے، یہ سب چیزیں کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب یہ چاند کے پھٹنے کا اور 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، حج کا موسم تھا، اور منا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کفار مکہ بھی تھے، حج کرتے تھے، حج جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، یہ ڈیمانڈ کی، ہم آپ کو نبی اس وقت سچا مانیں گے جب آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا یہ معجزہ کر دکھایا، اور لوگوں نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف، بیچ میں پہاڑ حائل ہو گیا، پہاڑ آ گیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھتے رہے، اور اس کے فوراً بعد چاند دوبارہ جڑ گیا۔ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ عقلی طور پر جو چیزیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، ان پر کہ عقل کے اعتبار سے یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، بحث کرنا، ڈبیٹ کرنا بے محل ہے، بے بحث ہے۔ انسان کا وجود جو ہے نا وہ عاجز ہے، انسان خود بے بس ہے، اس کی عقل بھی بے بس ہے، عاجز ہے، اس کی عقل کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہے۔ تو انسان کے عاجز وجود کے اعتبار سے تو کوئی چیز ممکن ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جو قدرتوں کے خزانوں کا مالک ہے، طاقتوں کے خزانوں کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی چیز ممکن اور مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں۔ پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا تو پھر تاریخ میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ ایسا واقعہ پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہو؟ اس کا بھی جواب دیا علماء نے کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ دیکھیں، اس لیے کہ جب یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا اس وقت رات تھی، اور بہت سارے ملکوں میں اس وقت دن ہوگا، اور یہ آدھی رات کا واقعہ ہے تو بہت سارے لوگ تو سو گئے ہوں گے، تو پہلے سے کسی چیز کے بارے میں بتا دیا جائے، خبر نشر کر دی جائے کہ بھائی ایسا ہونے والا ہے، تو لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں نا۔ اگر آج کی میڈیا کے اندر یہ خبریں نہ آئے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے، ہم عام طرح کی زندگی گزارتے ہیں، سورج گرہن ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا سورج گرہن ہوا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے اور پورا چاند چھپ جاتا ہے، پورا سورج چھپ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ پہلے خبر نہیں دی گئی، پہلے خبر دے دی جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کس طرح یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، بہت سارے لوگ سو رہے ہوں گے، اور ہر وقت کوئی آسمان کو ہی تکتا رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ باقی تاریخ میں بھی آیا ہے، کہتے ہیں کہ تاریخ میں نہیں آیا، تاریخ میں بھی آیا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں خلجیوں کا جو زمانہ تھا، علاء الدین خلجی بہت مشہور ہے، خلجیوں کا حکومت کا جو زمانہ تھا، اس میں احمد نگر کے ایک عالم تھے، ایک تاریخ نویس، تاریخ لکھنے والے مورخ، ان کا نام تھا محمد قاسم فرشتہ۔ تاریخ فرشتہ بہت مشہور تاریخ کی کتاب ہے، آج بھی ملتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ مالابار کا، ملیبار یا مالابار ہمارے یہاں انڈیائی میں، مالابار کا جو بادشاہ تھا، راجہ تھا، وہ اس رات اپنے محل میں تھا، اور اس دن ان کی کوئی تقریب تھی، کوئی ایونٹ تھا ان کے ہاں، رانیاں بھی موجود تھی، اور ان کا پروگرام چل رہا تھا، اور یہ واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کو تعجب ہوا، حیرانی ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ صحابہ کرام تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے جاتے تھے، سمندری سفر کرتے تھے، تو ایک صحابی ہیں حبیب ابن مالک،
وہ کچھ عرصے کے بعد یہاں مالابار تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے آئے اور اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے یہ واقعہ ذکر کیا کیونکہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر رکھا تھا فلاں فلاں تاریخ کو اس نے. تو حضرت حبیب ابن مالک نے کہا یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، وہاں عرب میں مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ آخری نبی آئے ہیں، وہ سچے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کی قوم کی ڈیمانڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں یہ معجزہ کر دکھایا. چنانچہ اس نے اس کی تصدیق کی اور رانیوں سمیت وہاں کا بادشاہ مسلمان ہوا. اسلام یہاں ہندوستان میں جو سب سے پہلے آیا ہے یہی کیرلا مالابار کا جو علاقہ ہے سمندری، یہاں پرانی سب سے پرانی مسجد بھی وہیں ہے چیرامن میں. تو تاریخ میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، تاریخ فرشتہ والے نے لکھا ہے. بہرحال وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ واقعہ دکھا دیا نا، تب بھی لوگ مانے نہیں. اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ اس طرح کی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یہ تو محمد نے ہماری آنکھوں پر کچھ کر دیا ہے، نظر بندی کر دی ہے، اور یہ جادو کے کرشمے اس طرح کی چیزیں لوگ پہلے سے دکھاتے آئے رہے ہیں، یہ چیز عام ہے، محمد نے بھی ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی. انسان جب اپنی خواہش میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر کسی چیز پر غور نہیں کرتا ہے، پھر کتنا ہی اس کو سمجھایا جائے اور کتنی ہی عمدہ چیز، عمدہ بات اس کے سامنے آئے، اس کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور دیکھو ہر چیز کو ایک جگہ جا کے ٹھہرنا ہے، اسی طرح اس دنیا کو بھی ایک جگہ جا کے ٹھہرنا ہے، ختم ہونا ہے اور اس کے بعد قیامت آنی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یہ تو کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی ایک نشانی ہے جو ان کے سامنے آئی. اس سے پہلے بھی خبریں ان کے پاس آئی ہیں اور ایسی خبریں جو گزشتہ قوموں کی تھی، انہوں نے قیامت کا انکار کیا، انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، وہ سرکشی پر اتر آئے، مغرور و متکبر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا. وہ خبریں کافی تھی کہ اس میں ان کے لیے عبرت ہوتی، نصیحت ہوتی، یہ باز آ جاتے، رک جاتے. حکمت بالغۃ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ان کے واقعات ذکر کر کے ایک حکمت و مصلحت کے تحت، تاکہ لوگ پچھلی گزشتہ جو قومیں تھی جو تباہ ہوئی قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں اور صحیح راستے پہ آ جائیں، اپنی پرانی روش، پرانی ڈگر چھوڑ دیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں فما تغنی النذر، ڈرانے والے، چوکنا کرنے والوں کا ڈرانا کچھ بھی کام نہیں آیا. جب دماغ پر خواہشات چھا جاتی ہے اور ہر چیز میں انسان اپنی خواہش، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے نا، تو وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے قدم کے پیچھے چلتا ہے. اور جو شیطان کی پیروی کرنے لگ جائے اس کو بہتر سے بہتر بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، عقل الٹی ہو جاتی ہے، وہ الٹا سوچتا ہے، الٹا سمجھتا ہے، اچھی بات کو بھی غلط طریقے سے لیتا ہے، اس کا الٹا مطلب نکالتا ہے. رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں کا معاملہ بھی یہی تھا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجیے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک عجیب و غریب چیز کی طرف پکارے گا، ناپسندیدہ چیز کی طرف پکارے گا، اور ناپسندیدہ چیز یہی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، قیامت ہے، جس کو یہ پسند نہیں کر رہے ہیں. اس دن کوئی پکارنے والا پکارے گا، یہ فرشتہ ہوگا اور سور پھونکا جائے گا. اس دن وہ دن ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، وہ تو پیش آنا ہی ہے، یہ مانے یا نہ مانے. شتر مرغ کے اپنے جو ہے آنکھیں زمین کے اندر گھسانے سے ایسا نہیں کہ شکاری نہیں دکھا دے رہا ہے، شکار ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح شتر مرغ کی طرح ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی قیامت، برپا نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن وہ تو ہو کے رہے گی. اور جس دن ہوگی خش عن ابصارہم، نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، چونکہ جس چیز کا انکار کر رہے تھے آج وہ سامنے آ گئی، تو مجرم کی طرح نگاہیں ذلت کے ساتھ، ذلت محسوس کرتے ہوئے جھکائے ہوئے ہوں گے اور اپنی قبروں سے نکلیں گے. کأنہم جراد منتشر، ایسا لگے گا جیسے پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہو. ٹڈی دل بہت مشہور ہے، ابھی 4-5 سال پہلے ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا، شہروں میں تو کم تھا، باقی گاؤں دیہاتوں میں اتنی ٹڈیاں، جس کھیت پر بیٹھ گئی 5-10 منٹ میں پورا تہس نہس کر دیا.
ٹڈی دل لشکر بھی کہتے ہیں، لشکر ٹڈیوں کی طرح حملہ آور۔ تو ٹڈیاں آتی ہیں نا، اچانک آتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں کھیتوں میں اور ٹیلوں پر اور باغوں میں اور پورا تہس نہس کر دیتی ہیں۔ قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ان کا یہی حال ہوگا، یہی کیفیت ہوگی۔ اور مہطعین الی الداع، جو پکارنے والا پکارے گا اس کی آواز کی طرف بڑھتے ہوئے دوڑے ہوئے جائیں گے، اور یہ پکارنے والا پکارے گا میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس وقت اس دن کا انکار کرنے والے کہیں گے یہ تو بہت ہی مشکل دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کو مان نہیں دیتے، جس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، جس دن کا انکار کر رہے تھے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت گراں گزرے گا، مشکل گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ کی قوم انکار کر رہی ہے، مان نہیں رہی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، سمجھانے والے بھیجے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ ہمارا بندہ، اللہ کا یہ کہنا، یہ ان کے عظیم ہونے کی دلیل ہے، بڑا ہونے، اللہ کے ہاں عظیم المرتبت ہونے کی دلیل ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے، نبی تو پہلے بھی آیا، آدم علیہ السلام آئے، شیس علیہ آئے، ادریس کے بھی بارے میں آتا ہے وہ نبی تھے، لیکن باقاعدہ شریعت جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہو، باقاعدہ کوئی کتاب دی ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو اللہ کے ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اور کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے نا، وہاں کی تپش سے، گرمی سے، اور چاہیں گے کہ چاہے جنت کا فیصلہ ہو چاہے جہنم کا فیصلہ ہو، حساب شروع کر دیا جائے، تو سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے۔ آدم کہیں گے میری ہمت نہیں ہے، تم چلے جاؤ نوح کے پاس، اللہ نے ان کو کہا ہے، وہ میرا شکر گزار بندہ تھا، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو ان کے پاس جا کے جو جملہ کہیں گے تو یہ کہیں گے انک اول الرسل، اللہ کی طرف سے سب سے پہلے بھیجے جانے والے رسول نوح آپ ہیں، تو آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہمارے اس بندے کو انہوں نے جھٹلایا، وہ کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ، مجنون، یہ پاگل ہے۔ کسی عقل مند کو، کسی سمجھدار کو، قوم کے ہمدردی رکھنے والے کو، قوم کے اندر اصلاح کا جذبہ رکھنے والے کو ذرا آپ کوئی بات سنا کے دیکھیے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں ان کا تو بھلا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے پاگل کہتے ہیں، یہ مجھے دماغ کھسکا ہوا کہتے ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا لقب دے رہے ہیں۔ ان کو پاگل کہا گیا اور جھڑک دیا گیا، وازدجر، تم تو ذلیل ہو، تمہارے ماننے والے بھی ذلیل ہیں، قوم میں سب سے گرے ہوئے تم لوگ ہو، اس طرح کر کے ان کو جھڑک دیا گیا۔ اور قرآن کہتا 950 سال تک سمجھاتے رہے، اپنا دل کھول کے ان کے سامنے رکھتے رہے، ان کے فائدے کے لیے، ان کے نفع کے لیے۔ جب قوم نہیں مانی تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بھر گیا۔ پھر انہوں نے کہا دعا ربہ، اپنے رب کو پکارا، ہو کہا انی مغلوب، اے اللہ اب میں عاجز ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، اب میرے بس کی بات نہیں ہے، فانتصر، تو ہی بدلہ لے لے، اب تو ہی نمٹ لے ان سے۔ یہ انی مغلوب جب پڑھیں گے الگ سے صرف اتنا، تو انی مغلوب فانتصر یہ پڑھیں گے، انی نہیں پڑھیں گے اس وقت۔ جب کسی معاملے میں کوئی انسان عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے، اس کا بس نہ چلے اور وہ مجبور ہو، تو اس موقع پر یہ ایک وظیفہ ہے، انسان کو پڑھنا چاہیے۔ انی مغلوب، بیوی کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، بھائیوں کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں، قوم کے سلسلے میں، جب مجبور ہو جائے انسان اور بے بس ہو جائے تو بہت مؤثر یہ نسخہ ہے، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، یہ ورد زبان رکھنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے کہا نہیں اللہ تو ہی نمٹ لے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا دیکھو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کو ستانے سے پریشان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے نا، خود تو بدلہ نہیں لیتے، اللہ خود ان کی طرف سے بدلہ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے گویا اعلان جنگ ہوتا ہے، اور جس کے مقابلے میں اللہ آ جائے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے ابلنے والے، مسلسل برسنے والے پانی کے لیے کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کے چشمے ہم نے جاری کر دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پانی ایک معاملے پر آ کر مل گیا جو طے ہو چکا تھا، مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، آسمان سے بارش کا حکم ہوا، نیچے سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، زمین بھی پانی ابلنے لگی،
اور مسلسل کہتے ہیں 40 دن یہ معاملہ رہا، نیچے سے پانی ابل رہا ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے 40 دن، یا تو 24 گھنٹے اگر صرف اوپر کی بارش آ جائے نا، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، تباہی مچ جاتی ہے، افراتفری ہو جاتی ہے، سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اور 40 سال مسلسل پانی بھی اوپر سے بھی برس رہا ہو، نیچے سے بھی زمین کے چشمے اور سوتے پڑ پڑے ہو، تو جانو کیا تباہی کا عالم ہوگا، کیا نقشہ رہا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پانی اتنا اوپر ہو گیا تھا کہ جو بڑے سے بڑے چوٹی والے پہاڑ تھے ان سے بھی 30-40 فٹ پانی اوپر چلا گیا تھا۔ یہ تباہی کا منظر تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو تختی اور کیلوں والی چیز پر سوار کر دیا، یعنی کشتی پہ سوار کر دیا تھا۔ اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 2-3 مرتبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اب وقت آ چکا ہے کشتی تیار کرو۔ وہ کشتی تیار کرتے تھے، اور صحرا میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان لوگ مذاق کرتے تھے، اب بھائی یہاں کہاں ریت میں تم کشتی چلاؤ گے، کیسے چلے گی؟ تو کہا آپ مذاق کر لو، تمہارے بھی مذاق کا دن آئے گا، تمہاری بھی کھلی اڑائی جائے گی۔ یہ قرآن میں 12ویں پارے میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سوار کر دیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی ہماری حفاظت میں چل رہی تھی۔ آپ پانی کا میں نے ابھی منظر کھینچا، نقشہ کھینچا، کتنی تباہی کا عالم ہوگا، اور اس پر یہ کشتی چلتی رہی۔ کہتے ہیں 6 یا 8 مہینے وہ پانی کے اوپر رہی، پھر پانی یہ خشک ہوا تو جودی پہاڑ جو آرمینیا میں ہے وہاں جا کر یہ کشتی ٹھہر گئی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس کے لیے جس کا انکار کیا گیا، جس کی ناقدری کی گئی۔ یہ قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی، قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی کہ یہ جو دنیا کا تھوڑا سا عذاب آیا ہے، سب غرق کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جو ہمیشہ کا عذاب رہنے والا ہے وہ بھی لا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک لمبے زمانے تک یہ پہاڑ جودی پہاڑ پر کشتی تھی، اور پھر یہ بھی علماء نے لکھا کہ نشانی کے طور پر چھوڑنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ حضرت نوح کے بعد جو بھی پیغمبر آئے ان پر کتابیں آئی نا، ان میں ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ ہر پیغمبر اور رسول نے نصیحت کے لیے اپنی کتاب میں اس واقعے کو اپنی قوم کے سامنے رکھا ہے، تو یہ بھی چھوڑنے کا مطلب ہے۔ اب ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اس کشتی کا واقعہ ہم نے ایک نشانی کے طور پر چھوڑا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا رہا میرا عذاب، کیسے رہے میرے ڈرانے والے؟ جو میں نے کہا تھا وہ پورا ہو کے رہا کہ نہیں؟ اور جو نبی چوکنا کرتے تھے، وارننگ دیتے تھے، باز آ جاؤ ورنہ ایسا ہو جائے گا، وہ ہو کے رہا کہ نہیں رہا؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس صورت کے اندر یہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ حل میں مدکر آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن آسان کس اعتبار سے؟ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایسی کتاب جس کی زبان سے لوگ واقف نہیں ہیں، ہم لوگ عربی ہیں نہیں ہیں، اجمی ہیں، ہندوستان کے رہنے والے، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، جس زبان سے ہم واقف نہیں ہیں اس زبان کی اتنی بڑی کتاب ہے، اور اس کو دیکھ کے ناظرہ میں فر پڑھتے رہتے ہیں، کیا مرد کیا عورتیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، سب آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کی یہ خوبی نہیں، سنسکرت کی کوئی کتاب ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے اور اس طرح فٹافٹ پڑھیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی زبان جس کو لوگ جانتے نہیں اور اتنی بڑی کتاب ہے، سب پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے اللہ نے اس کو آسان کر دیا، حفظ کے اعتبار سے اس کو یاد کرنا بالکل آسان ہے، اور اتنا آسان کہ اس کے ایک جملے کو یا ایک آیت کو بھی بچے سمجھتے نہیں ہیں، اجنبی زبان ہے، لیکن 2-2.5 سال کے بچے بھی، 6 سال کے بچے عام طور پر، 10 سال کے لوگ، بڑی عمر کے اور چھوٹی عمر کے، سب 2-2.5 سال میں 3 سال کے اندر اس کو ایسا یاد کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں کہ ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتا ہے۔ بڑی عمر کا
اب رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں تو اس کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ بڑی عمر کا 60 سال کا امام سنا رہا ہے، پیچھے نیا نیا حافظ بنا ہے 6 سال کا 10 سال کا، وہ پکڑ لیتا ہے امام صاحب نے یہاں زبر تھا زیر پڑھ دیا، یہاں واو نہیں تھا کھینچ دیا، اور یہ آیت فلاں جگہ کی تھی یہاں لے آئے، مشابہت لگ گئی۔ یہ بھی اس اعتبار سے بھی، یاد کرنے کے اعتبار سے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی اندر جو باتیں ہیں، جو ہدایتیں ہیں، جو رہنمائیاں ہیں، اللہ نے ہم سے جو باتیں کہی ہے وہ ایسی ہے کہ کسی عالم کے سامنے وہ پڑھی جائے، سنائی جائے، کسی جاہل کے سامنے، کسی دیہاتی کے سامنے، کسی شہری کے سامنے، پڑھے لکھے ان پڑھ، مرد عورت، چھوٹے بڑے سب کے سامنے اس طرح درس دیا جائے اور سمجھایا جائے، ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر ایک عبرت و نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تینوں اعتبار سے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اللہ نے دوسری قوم کا تذکرہ کیا کہ عاد نے بھی ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، تو پھر دیکھو ہمارا عذاب کیسا رہا، ہمارے ڈرانے والے یا ہماری وارننگ کیسی رہی۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے تنومند، بڑے ہٹے کھٹے، بڑے کاریگر لوگ، اپنے زمانے کے ترقی یافتہ، لیکن غرور تکبر میں مبتلا ہو گئے، اسراف فضول خرچی کرنے لگے، اور تکبر میں مبتلا ہو کر کہنے لگے ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ہم بتاتے ہیں ہم کتنے طاقتور ہیں۔ اللہ نے ان پر تیز تند ہوا بھیج دی، ایک جاری رہنے والے نحوست کے دن میں، نحوست کوئی کسی دن میں نحوست نہیں ہوتی ہے، لیکن ان پر عذاب آئے ان دنوں میں، ان کے اعتبار سے، ان کے کرتوتوں کے اعتبار سے ان کے لیے منحوس دن ثابت ہوئے، اور اللہ نے تنز تیز ہوا بھیجی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، یہی ہوا جب نرم انداز سے چلتی ہے تو مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے، خوشگوار ہوا چلتی ہے، کھیتیوں کے لیے فائدہ ہے، باغوں کے لیے فائدہ ہے، ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور جب یہی ہوا تیز لو کی شکل ہو جاتی ہے، وہ جھلسا کے رکھ دیتی ہے، طوفان کی شکل جب اس میں آ جاتی ہے تو بڑے بڑے ریت کے تودوں کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے۔ ریگستانوں میں، صحراؤں میں سفر کرنے والوں کے ایسے واقعات کہ وہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور اچانک بگولا اٹھا، طوفان اٹھا، ایک بڑا سا تودا جو ہے وہ ہوا نے اٹھایا، اس کے نیچے سارے دب کے رہ گئے۔ اب ذرا ریگستانوں میں جا کے دیکھ کے آئیے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے جہاں پہلے گھر تھے 1980-82 میں، آج وہاں ریت کے بڑے بڑے تودے، دوسری جگہ جا کے ہم رہنے لگ گئے۔ آپ کو تو یقین نہیں ہوگا کہ یہاں اتنی بڑی آبادی تھی، یہاں لوگ رہتے تھے، اتنا بڑا وہاں ریت کا تودا ہو گیا ہے۔ تو یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ جب ہوا تیز و تند ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے ریت کے تودوں کو ہٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ ہوا چلی تنزع الناس، لوگوں کو اکھاڑا، دھرتی پہ رہ رہے تھے نا، گویا یوں اکھاڑ دیا درختوں کی طرح، اور پھر وہ ایسے پڑے تھے کأنما اعجاز نخل منقعر، گویا وہ اکھاڑے ہوئے کھوکھلے کھجور کے درختوں کے تنے تھے۔ 7 دن 8 راتیں، 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل یہ چلتی رہی، اور پھر ایسے پڑے تھے جیسے کھوکھلے تنے پڑے ہو۔ اللہ فرماتے دیکھو میرا عذاب کیسا رہا، اور کیسی رہی میری وارننگ یا میرے ڈرانے والے، ان کا کہا ہوا اور ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کے رہا کہ نہیں رہا۔ ہم نے یہ سب واقعات بیان کیے ہیں قرآن میں، نصیحت کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم عاد ہی بعد میں آگے جو ایمان والے بچ گئے تھے وہ قوم سمود کہلائے، ان ایمان والوں کی آگے نسلیں شرک میں، بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہمارے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، کہنے لگے ہم ہی میں سے ایک انسان ہے اس کی پیروی کریں، یہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے صالح، ہم ہی میں سے ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، گھر کی مرغی دال برابر، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، گھر کے فردوں کے لیے وہ ایک عام جیسا بندہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ جس علاقے میں وہ خدمت اندر ہے وہ بڑا کہیں گے، حضرت کہیں گے، اور فلاں کہیں گے، قبلہ کہیں گے، سب کچھ کہیں گے۔ گاؤں میں جائیے تو وہ ایک عام نام سے پکاریں گے۔ تو گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے کہتے ہیں ہم ہی میں سے ہیں، ان کی کیسے پیروی کریں؟ ان کی بات مان لیں تب تو ہم گمراہی میں ہوں گے، بے وقوفی میں ہوں گے۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا یہ نصیحت کی بات اللہ کی طرف سے ہمارے درمیان سے صرف اسی پر اتاری گئی ہے؟ بلکہ یہ جھوٹا ہے، شیخی بگاڑنے والا ہے، یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، شیخی بگاڑ رہا ہے، بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں اللہ کی طرف سے ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
یہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا، بلکہ ہر نبی کے بارے میں اس کی قوم نے کہا، حضور کے بارے میں کہا۔ یہ آمنہ کے یتیم کو ہی نبی بنایا گیا، یہی رہ گئے تھے۔ لولا انزل ھذا القرآن، یہ قرآن دو بستیاں جو بڑی ہیں ان کے سرداروں پر کیوں نہ نازل کیا؟ طائف یا مکہ کے بڑے چودھریوں پر کو کیوں نبی نہیں بنایا گیا؟ ان پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس یتیم کے حوالے نبوت کر دی گئی۔ ہر زمانے میں یہ کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، رکو، انتظار کرو، کل پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے، کون شیخی بگاڑنے والا ہے، کون بڑائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور کل سے بعد قیامت جو آنے والی ہے پتہ چل جائے گا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبوا واصطبر۔ اللہ نے فرمایا حضرت صالح سے قوم نے مطالبہ کیا تھا، ہم آپ کو سچا نبی اس وقت مانیں گے، یہ پہاڑ کا ٹکڑا ہے، چھوٹی پہاڑی ہے، اس سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیجئے، جو اونٹنی گھابن ہو اور باہر نکلتے ہی بچہ دے دے۔ اللہ نے کہا ہم کر دیں گے، اور اللہ نے کیا۔ چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، گابن تھی، اس نے بچہ دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم آزمائش کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ان کی آزمائش ہے، یہ ان کے لیے فتنہ ہے، اور آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے۔ یہ نہیں مانتے ہیں نا، سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ چنانچہ وہ اونٹنی باہر آئی معجزے کے طور پر، ایمان تو نہیں لائے لیکن متاثر ضرور ہوئے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو بتا دیجئے، نبی یہ کہہ دیجئے کہ پانی تقسیم کر لیں، کیونکہ یہ اونٹنی ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب تھی، باری کر دیں، ایک دن ان کے جانور پانی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو لوگوں کے لیے کچھ دنوں تک تو برداشت کرنا آسان ہو گیا، بعد میں مشکل ہو گیا کہ سارا پانی ختم ہو جاتا ہے ایک دن کا، اور ایک اونٹنی پی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے پانی تقسیم ہوگا ان کے درمیان باری باری سے، کل شرب محتضر، ہر باری میں باری والے حاضر ہوں گے اور وہ اپنا پانی حاصل کریں گے۔ پھر لوگ پریشان ہو گئے، خاص طور پہ ایک عورت تھی جو فحاش، بے حیا تھی، بدکارہ تھی، زناکاری میں مبتلا تھی، تو اس کے جانور زیادہ تھے، اس کو زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنے ایک آشنا کو، عاشق کو ورغلایا کہ بھائی اس اونٹنی کا کام تمام کر دو، میرے لیے بہت پریشانی۔ تو وہ آدمی تیار ہو گیا، قدار ابن سالف اس کا نام آتا ہے، اس نے اپنے دوسرے یار دوستوں کو تیار کر دیا اور اس نے ہمت کی، فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، یعنی اسی قدار ابن سالف کو۔ وہ آگے بڑھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے اور اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ملی، الٹیمیٹم ملا، 3 دن کا انتظار ہے، بس 3 ایام، 3 دن انتظار کرو، اس کے بعد سب پر تباہی آنے والی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا۔ کہتے ہیں اس کا جو بچہ تھا اونٹنی کا، جب انہوں نے دیکھا کہ میری ماں کو، اس نے دیکھا کہ ماں کو اس طرح مار دیا گیا، اور بھاگتا ہوا گیا اور جس چٹان سے اس کی ماں نکلی تھی اسی میں غائب ہو گیا۔ یہ تاریخ کی بات ہے، اسی میں غائب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، ان کو کہہ دیا گیا تھا اس کو تکلیف کے ساتھ مت چھونا، اس کو تکلیف مت پہنچانا اونٹنی کو، لیکن انہوں نے کر دیا۔ پھر ہمارا عذاب کیسا رہا، ہمارا ڈرانا، ہمارے رسولوں کا چوکنا کرنا کیسا رہا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، زلزلہ، چیخ بھیجی، سینے جو ہے نا شک ہو گئے، پھٹ گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، اور زلزلہ ان پر بھیجا، اور ان کو پھر اس طرح کر دیا جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی مسلی ہوئی دیوار ہوتی ہے، باڑ ہوتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ نا، گھروں کے ارد گرد کانٹوں کی، بیری کے کانٹوں کی یا ببول کے کانٹوں کی وہ باڑ بناتے ہیں گول گول، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہر سال اس کو نیا نہ کیا جائے نا، تو کبھی اس پر جانور پھلانگ کے آتے ہیں، کبھی انسان بھی آ جاتے ہیں، تو جس جگہ سے جانور پھلانگ کے آتے ہیں نا اس دیوار کو، وہ بالکل چورا ہو جاتی ہے، کچرا ہو جاتی ہے، کانٹے نہیں رہتے، بچہ بھی اس کے اوپر سے بغیر جوتے کے چلا جائے تو اس کو کانٹے محسوس نہیں ہوں گے، اس طرح چورا کی ہوئی وہ کانٹوں کی باڑ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی جو بڑے ڈیل ڈول والے تھے، طاقت والے تھے، ایسا چور کے ہم نے رکھ دیا۔ ہم نے یہ سب واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں، اور نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟